بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ 7ویں جماعت کے لیے ہے، سبق نمبر 5۔ اس کی ایکسرسائز میں نے پہلے یہ واٹس ایپ پہ پیسٹ کر دی ہیں۔ تقریباً 14 لیسن تک میں نے ایکسرسائز لکھ کے انہیں واٹس ایپ پہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے کاپیوں پہ وہ نوٹ کیے ہوں گے اور ساتھ ساتھ انہیں یاد بھی کرتے ہوں گے۔ اب چونکہ مینجمنٹ کا یہ اصرار ہے کہ ساتھ ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کریں، حالانکہ میری کچھ بچوں سے بات ہوئی تھی، ان کے والدین سے، ان کا اصرار تھا یہی کہ آپ ایکسرسائز ہی لکھ کے واٹس ایپ پہ پیسٹ کریں، لیکن چونکہ اب مینجمنٹ کی بات بھی ماننی ہے، تو یہ سبق نمبر 5 ہے، میرا بچپن۔ یہ ہے پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم گزرے ہیں۔ ان کے والد کا نام موتی لال نہرو، جو کہ ایک اعلیٰ پائے کے وکیل تھے۔ ان کی ماں کا نام سروپ رانی تھا۔ یہ ایک خود نوشت سوانح حیات۔ سوانح حیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک انگریزی میں اسے ایک کو بایوگرافی کہتے ہیں اور دوسرے کو آٹو بایوگرافی، یعنی جب کوئی انسان کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس کی حالات زندگی لکھے تو اسے سوانح حیات، انگریزی میں اسے بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان خود اپنے حالات زندگی اپنے قلم سے خود لکھے، تحریر کرے، تو اسے اردو میں خود نوشت سوانح حیات اور انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آٹو بایوگرافی یعنی خود نوشت سوانح حیات جو کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے، اپنے بچپن کے بارے میں۔ تو میں یہاں سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے دل میں والد کی بے حد عظمت تھی۔ میں انہیں قوت، ہمت اور عقل کا پتلا جانتا تھا، اور جتنے آدمی میں نے دیکھے تھے سب سے برتر سمجھتا تھا۔ مجھے آرزو تھی کہ میں بڑا ہو کر ان جیسا بن جاؤں، مگر عظمت اور محبت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ان کا ڈر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی اپنے والد کی بے حد عزت کرتے تھے، انہیں دنیا میں تمام انسانوں سے اعلیٰ سمجھتے تھے، عقل اور ہمت کا پتلا جانتے تھے انہیں، اور یہ تمنا کرتے تھے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو میں بھی اپنے والد کی جیسا بن جاؤں۔ والدین کی عزت، ان کا احترام تمام انسانوں پر فرض ہے۔ ہمیں بھی چاہے کہ اپنے والدین کو اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ دیں، ان کی فرما برداری کریں اور انہیں تمام انسانوں سے بہتر سمجھیں۔ لیکن پنڈت جی کے بقول محبت اور عظمت کے ساتھ ساتھ وہ والد سے ڈرتے بھی تھے۔ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کیوں ڈرتے تھے۔ تو پنڈت جی یہاں لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں نوکروں وغیرہ پر خفا ہوتے دیکھا تھا، یعنی ان کے گھر میں جو نوکر تھے، جو کام کرتے تھے، کچھ منشی تھے، کچھ باقی تھے، تو ان کے ساتھ کبھی کبھی ان کے والد صاحب یعنی موتی لال نہرو چڑ جاتے تھے، کہیں کسی کام کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، یعنی ان پہ وہ زبردست غصہ ہوتے تھے، اور اس وقت اسے اپنے والد صاحب سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب بہت طیش میں آتے تھے اور کبھی کبھی نوکروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ جو پنڈت جی ہیں یہ بہت ڈر جاتے تھے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ پنڈت جی آگے لکھتے ہیں کہ ان کے والد میں ضبط اور ظرافت کا مادہ بھی تھا، یعنی وہ بہت سنجیدہ قسم کے انسان تھے، کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اور عموماً اپنے غصے پہ قابو پایا کرتے تھے، یعنی ضبط سے کام لیتے تھے، جو کہ آخر عمر میں وہ ہمیشہ سے ہی وہ پھر مطلب یہ جو ضبط کا مادہ تھا یہ بڑھتا ہی گیا، اور آہستہ آہستہ وہ ضبط سے ہی کام لیتے تھے۔ اور جب ان کی عمر یعنی جب وہ بڑھاپے میں پہنچے، جب آخر عمر میں انہیں شاید پہلا جیسا غصہ پھر نہیں آتا تھا، یعنی پھر ان کا جو غصہ تھا وہ بہت کم ہوا تھا، یعنی ضبط کی جو قوت تھی وہ بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی۔ تو اپنے بچپن کے بارے میں لکھتے ہوئے آگے لکھتے ہیں دوسرا پیرا میں کہ مجھے بچپن کو جو سب سے پہلی باتیں یاد ہیں ان میں والد کا غصہ بھی ہے۔
یعنی سب سے جو بچپن کی یادیں جو انہیں ہیں، تو ان یادوں میں ایک یاد ہے کہ جو والد صاحب ان کا غصہ کرتے تھے، وہ غصہ انہیں بہت یاد آتا تھا، کیونکہ بچپن میں ایک دن یہ غصہ جو ہے یہ پنڈت جواہر لال نہرو پہ بھی نازل ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے والد صاحب کے پاس کچھ قلم تھے، یعنی بچپن میں جب یہ شاید 5-6 سال کے تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس جو 2 قلم دیکھے۔ تو بچپن میں عموماً انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی نئی چیز دیکھتا ہے، کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے، تو انسان کا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس سے لے لوں اور رکھوں۔ حالانکہ بچپن میں انسان کو چوری کی عادت نہیں ہوتی، اور چوری کی عادت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال انہوں نے جب والد صاحب کی میز پر قلم دیکھے تو ان کے جی میں کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک قلم میں رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک قلم اٹھایا اور اپنے جیب میں رکھ یا کہیں اور رکھا اپنے بستے میں۔ تو جب ان کے والد صاحب کو پتہ چلا کہ قلم ایک غائب ہوا ہے، تو انہوں نے بہت ڈھونڈا اس قلم کو۔ تو آخر پتہ چلا کہ قلم کس کے پاس ہے۔ حالانکہ اس سے پوچھا گیا تھا، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا تھا کہ میں نے قلم چرایا، لیکن چونکہ پتہ چل ہی جاتا ہے، تو اس کے والد صاحب کو بھی پتہ چلا کہ قلم میرے بیٹے یعنی پنڈت جواہر لال نے چرایا ہے، یعنی اسی کے پاس ہے۔ تو بعد میں کیا ہونا تھا کہ پنڈت جی لکھتے ہیں کہ میری خوب مرمت ہوئی، اور اتنی خوب پٹائی ہوئی، اتنی مرمت ہوئی کہ میں بہت دنوں تک اپنی ماں کے گود میں رہا۔ وہ اس کی مالش کرتی رہی، یعنی والد صاحب نے اسے اتنا پیٹا تھا کہ مالش کرنے تک نوبت آ گئی۔ اسی لیے وہ جو بچپن میں اس کے ساتھ جو غصہ کیا تھا اس نے کہ والد صاحب نے جو مار پیٹ کی تھی، یعنی بہت دیر تک اسے اپنے والد صاحب سے ڈر محسوس ہوتا رہا۔ تو آگے پنڈت جی لکھتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اس سزا کی وجہ سے مجھے والد سے شکایت پیدا ہوئی ہو۔ یعنی بچوں کے کو نصیحتاً جب والدین جب کہیں ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھی پھٹکار بھی لگاتے ہیں، اس طرح اساتذہ صاحبان بھی اسکول میں بچوں کو کہیں کہیں پھٹکار لگاتے ہیں، تو اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر بچے ٹیچرز یا والدین کا پھر بغض رکھیں اپنے دل میں۔ نہیں، یہ چونکہ ضروری چیزیں ہیں، ایک انسان کو انسان بنانے میں ان چیزوں کا ضروری ہونا ہے۔ بہرحال غالباً یہ میرا یہی خیال تھا کہ سزا تھی تو بالکل بجا، مگر حد سے بڑھ گئی۔ یعنی سزا کا حقدار ہی سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن اتنی سزا جتنی اس کو ملی شاید اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، تھوڑا زیادہ ملی تھی، لیکن باوجود اس کے میرے دل میں ان کی عظمت اور محبت اس طرح قائم رہی۔ اب میں ان سے ڈرنے بھی لگا، البتہ والدہ سے بالکل نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ چاہے میں کچھ بھی کروں وہ درگزر سے کام لیں گی۔ یعنی پنڈت جی لکھتے ہیں کہ پٹائی کے باوجود بھی، اس مار داڑ کے باوجود بھی میرے دل میں والد کے لیے وہ عظمت اور محبت بالکل قائم رہا جو اس سے پہلے تھا۔ یعنی جتنا محبت، جتنا میں اچھا انہیں پہلے سمجھتا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن ایک چیز اضافہ ہوا کہ میں اب والد سے ڈرنے بھی لگا۔ البتہ جو میری ماں تھی، والدہ جو تھی، ان سے میں بالکل ڈرتا نہیں تھا، میں ان سے بالکل مانوس تھا، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا، یہ عموماً سب بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ چاہے انسان کچھ بھی کرے تو مائیں عموماً درگزر سے ہی کام لیتی ہیں، اس لیے ماؤں سے بچے اتنے نہیں ڈرتے ہیں جتنا کہ والدین سے ڈرتے ہیں۔ بہرحال ان کے بے انداز محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ کسی قدر تحکم کا برتاؤ کرنے لگا تھا۔ یعنی جب ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو بچے کبھی کبھی چیزوں کو لے کر کہیں کسی اور چیز کو لے کر ماں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، آپ کو دینا پڑے گا ضرور۔ اس لیے ان سے زیادہ مانوس تھا، اور اپنے دل کی بات جو والد سے کبھی نہ کہتا ان سے کہہ دیا کرتا تھا۔ عموماً بچے جب والد سے تھوڑا ڈرتے ہیں تو اپنی تمام باتیں پھر ماؤں سے ہی کہتے ہیں، انہیں ہی فریاد کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز ضرورت ہو یا کوئی اور چیز چاہے تو اپنے ماں کو ہی فریاد سناتے ہیں۔ تو ان کے پنڈت جی لکھتے ہیں کہ میری ماں جو تھی وہ چھریرے سے جسم اور چھوٹے سے قد کی تھی، یعنی قد و قامت ان کا بہت کم تھا، اور تھوڑے دن میں میرا قد ان کے قد کے برابر جا پہنچا۔
اس لیے میرے دل میں عمر کے فرق کا احساس کم ہو گیا اور وہ مجھے اپنے برابر کے معلوم ہونے لگی۔ مجھے ان کی پیاری صورت اور ننھے منھے ہاتھ پاؤں بہت بھلے لگتے تھے۔ وہ ایک نووارد کشمیری گھرانے کی تھی جسے اپنا وطن چھوڑے 2 ہی پشتیں گزر رہی تھیں۔ یعنی ان کی جو ماں تھی ان کا قد اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے چند سالوں میں ہی پنڈت جی کا قد اور ان کی ماں کا قد تقریباً برابر ہو گیا۔ اس لیے اب جو قد کا فرق جو کم ہوا تو پنڈت جی کہتے ہیں کہ مجھے ماں سے جو قد جو میرا اس کے برابر ہو گیا، تو عمر کا جو فرق تھا، یعنی قد کے ساتھ ساتھ عمر کا بھی جو فرق جو احساس ہوتا تھا انسان کے کہ میری ماں عمر میں میری بڑی ہے۔ اب جب بچے ابھی چونکہ ناشد ہوتے ہیں، نافہم ہوتے ہیں، تو جب انہیں لگتا ہے کہ میں ماں کے برابر ہو گیا تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب کوئی فرق نہیں رہا، یعنی ماں کے ساتھ جو اس کا قد برابر ہو گیا تو اس کے یہ احساس ہو گیا کہ شاید اب کوئی فرق نہیں رہا، وہ بھی اب میری جیسی ہے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں کی وہ پیاری صورت، اس کے ننھے ننھے پیارے ہاتھ پاؤں بہت اچھے لگتے تھے، اور ان کی ماں جو تھی وہ ایک کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے آگے انشاءاللہ کل